تو ان کو کہا کہ اگر تمہارے والد تمہیں روکے تب بھی تمہیں کلمہ پڑھنا ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا جنہوں نے اپنے 4 بیٹوں کو جنگ پر جاتے ہوئے یہ تقریر کی کہ اگر زخم کھاؤ وار کھاؤ تو سینے پر کھانا، پیٹھ پر مت کھانا، کیا وہ مائیں نہیں تھی؟ کیا ان کے دل میں جگر نہیں تھا؟ کیا انہیں اپنے بچوں سے محبت نہیں تھی؟ یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ پھر اگر آگے ہم چلیں تو ایک بیوی کی حیثیت سے بھی ہمارا معاملہ یہ کہ ایک بیوی عورت اور مرد کی معاون اور مددگار ہوتی ہے۔ مرد کی وہ شرک اور کفر میں بھی اس کی مددگار ہو سکتی ہے اور نیک کاموں میں بھی ہو سکتی ہے۔ عورت چاہے تو جو شوہر غلط راستے پر چل رہا ہے وہ اس قدر اس کو آگے بڑھا دے کہ دوبارہ اس کے سارے دروازے بند ہو جائیں، اور اگر عورت ہی چاہے تو وہ اس کو نیک راستے پر چلنے کے لیے اس کی ترغیب کرے، مدد کرے، اس کی معاونت کرے، تو پھر وہ انسان بہترین نیک انسان بھی بن سکتا ہے۔ اگر ہم مثالیں لیں اس میں دونوں معاملوں کے اندر، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک ایسی بیوی جن کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کہا کرتے تھے کہ یہ میری وہ بیوی ہے جب میرے خلاف سال مکہ ہو گیا تھا لیکن یہ میرے ساتھ کھڑی تھی، جب لوگ مجھے اذیتیں اور تکلیفیں دیتے تھے تو یہ میری غمخواری کرتی تھی، انہوں نے میرے پر مال تب خرچ کیا جب مکہ کے سارے لوگوں نے مجھ پر سے ہاتھ کھینچ لیا۔ تو کیا وہ ایک بیوی ہم جیسی نہیں تھی؟ دوسری طرف دیکھیں تو ابو لہب کی بیوی جس کا قرآن میں ذکر ہے سورہ لہب کے اندر کہ کٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور اس کے ساتھ اس کی بیوی کا بھی بہت برا حال ہوا۔ کیوں؟ بڑا گھمنڈ تھا اس کو اپنے دولت پر، اپنے اطوار پر، اس کی چیزوں کے اوپر۔ وہ روک دیتی تھی ابو لہب کو کہ کسی اچھے کام میں مجال کر اپنا کوئی پیسہ یا اپنا مال خرچ کر دے۔ اچھے کاموں سے اس کو ترغیب دینا تو بہت دور کی بات ہے، اور اچھا کام کرنے کی اگر کوشش بھی کرے تو پھر بھی اس سے ہاتھ کھینچ لیتی تھی۔ دونوں مثالیں موجود ہیں میری ماں و بہنوں، ہمیں سوچنا ہے کہ کرنا کیا ہے۔ تو دینی امور میں میاں بیوی ایک دوسرے کے تعاون اور ان کا جو مطلوب ہے تو وہ مددگار اور معاون بن سکتے ہیں، کیونکہ ایک بہت خوبصورت حدیث بتائی گئی ہے کہ شوہر بیوی کا جو رشتہ ہے، بہن کی طور سے سنے، مرد حضرات بھی سنے، اللہ کے نبی نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ اللہ کی رحمت تو اس شخص پر جو خود رات کو اٹھے اور نماز پڑھے اور اپنی بیوی کو نماز پڑھنے کے لیے جگائے، اور اگر وہ نہ اٹھے تو پانی کے چھینٹے مارے۔ رحمت تو اس بیوی پر جو خود اٹھے رات کے پہر میں نماز پڑھے، اپنے شوہر کو جگائے، وہ نہ جگے تو پانی کے چھینٹے مار کے محبت سے اس کو جگائے۔ تو آپ سوچئے کتنا خوبصورت تصویر ہے ایک نیک بیوی اور مرد کی، ایک شوہر کی۔ کیا وہ تصویر ہم پیش کرنے سے بالکل پیچھے ہو گئے ہیں؟ کیوں نہیں کر سکتے ہم ایسا عمر میں؟ تو شوہر اگر دعوت و تبلیغ کا کام بھی کرتا ہے، دین کا داعی ہے، تو یہ بیوی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے لیے معاون اور مددگار بنے، اس کی سہولتیں فراہم کرے، کیونکہ بیوی کو دنیا کی ساری دولتوں میں، ساری نعمتوں میں سب سے بہترین دولت، سب سے بہترین نعمت بتایا گیا ہے۔ اور اللہ نے کہا، اللہ کے نبی نے حدیث میں کہا کہ سب سے بہتر دولت کیا ہے؟ 3 چیزیں بتائیں، غور کیجیے گا۔ اللہ کا ذکر کرنے والی زبان، اس کا شکر کرنے والا دل، اور ایسی صاحب ایمان بیوی جو ایمان کے راستے پر بہت بار بار آنے جا رہے ہیں اس جگہ۔ ہم تینوں کیٹیگری میں آ سکتے ہیں اگر ہمارا ایمان پختہ ہے۔ مت جانا، ایشو فریم کو لے جاؤ، پاگل کہیں جیسے ہم چلے جائیں اور جائے گا نا، پھر مجھ سے ملنے آنا ہے نا، آپ جاؤ گے مجھ سے ملنے آنا ہے نا۔ ہم نہیں کر رہے ہیں تو یہ ناپسندیدہ طریقہ ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور دیکھیے میں چاہوں گی کہ خواتین کو یہ بات یہ حدیث میں بتائی جا رہی ہے کہ جو بیویاں اپنے شوہر کی نیک کاموں میں مدد نہیں کرتی، جبکہ ان کا دل گواہی دیتا ہے کہ میرے شوہر صحیح راستے پر ہیں، دین کا صحیح کام کر رہے ہیں، اور ان کی مددگار نہیں بنتی ہے، تو جنت کی حوریں اس عورت کو کہتی ہیں تیرا برا ہو، اسے تکلیف نہ دے، وہ تیرے پاس ایک اجنبی ہے، بہت جلد وہ میرے پاس آ جائے گا۔ آپ سوچئے اتنے بدنصیب ہیں ہم کہ کیسے ہمیں جنت کی حوریں بات بتا رہی ہیں۔ تو پھر یہ کہ شوہر اگر برا ہے تو اس کے اصلاح کے بہت سارے طریقے ہیں۔ اس کے بعد یہ خاندان کی اصلاح، پھر ہے ہمارے خاندان سے ماحول کی اصلاح، اور پھر دائرہ کردار نبھانا۔ یہ ساری چیزیں ہمارے یہ خاندان، ہمارے گھر، اور اس سے گھر سے مل کے جب خاندان بنتا ہے تو بہت ساری برائیاں خاندان کا خاندان سے باہر موجود ہیں۔
बेचा रस्म रिवाज फालतू की ऐसी चीजें अपनाई परवान चढ़ गए, उसमें एक औरत चाहे तो दाहिया का किरदार निभाकर अपने इस्लामी माशरे को तामीर करने में मददगार बन सकती है। उसमें खवातीन का बहुत अच्छा रोल होता है। और फिर दाहिया का किरदार ये कि अगर हमारे घर में हमारे वालिद, हमारे शौहर, हमारे भाई इस काम में मुलविस हैं, तो ये कहा गया है कि अगर उनकी मामिल और मददगार नहीं बनती है तो ऐसी खवातीन बदनसीब हैं कि जिन्हें सामने दिखाई दे रहा है फिर भी वो आंखें बंद करके बैठी हैं। तो यही सब काम इस्लामी माशरे की तामीर और तबको के अंदर जमात इस्लामी हिंद की शोबे खवातीन लगी हुई है। उनके प्लेटफॉर्म में उसकी एक तस्वीर अभी आपके सामने चल रही है और ये कि शोबे खवातीन इस्लामी माशरे की तामीर में और बहुत सारे ऐसे बुनियादी चीजों के ऊपर काम कर रही है। मुसलमानों में भी, मुसलमान खवातीन में भी, गैर मुसलमान खवातीन के साथ हम आपको दावत देते हैं कि जमात इस्लामी हिंद के शोबे खवातीन के प्लेटफॉर्म पर आइए, जुड़िए, समझिए हमें, हमारे साथ में दिल के साथ में काम करने की कोशिश कीजिए और हमारी कुव्वत को बढ़ाइए। शोबे खवातीन के साथ साथ हमारे पास छोटे बच्चों का भी डिपार्टमेंट है, CIO चिल्ड्रन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के नाम से। यहाँ पर आप बहुत सारे बच्चे हमें दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि SIO GIO है हमारी जमात के तंजीमें, वैसे ही CIO भी है। आप अपने बच्चों को भी कनेक्ट कीजिए, खवातीन भी आए और बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।